104 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب ان سے کہا جاتا ہے تعالوا آ جاؤ اِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ ان احکامات کی طرف جو اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمائے وَإِلَى الرَّسُولِ اور رسول کی طرف آ جاؤ قالوا حسبنا تو وہ کہتے ہیں حسبنا ہم کو کافی ہے ما وجدنا علیہ آباءنا وہی احکامات جن پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا اولو کان آباؤہم اگرچہ ان کے باپ دادے لا یعلمون شیئا کچھ بھی نہ جانتے ہوں ولا یہتدون اور نہ ہی راہ ہدایت پر ہوں یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والو علیکم انفسکم تمہارے اوپر لازم ہے تمہاری اپنی ذات لا یضرکم من ضل جو گمراہ ہے وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا اذا اہتدیتم جب کہ تم خود ہدایت یافتہ ہو الی اللہ مرجعکم اللہ تبارک و تعالی کی طرف تم سب کو لوٹ کر کے جانا ہے جمیعاً سب کے سب کو فینبئکم پھر وہ تم کو آگاہ کرے گا بما کنتم تعملون تمہارے اعمال سے جو تم کیا کرتے تھے اس سے پچھلی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے کفار کی غلط رسومات کا تذکرہ فرمایا کہ جو انہوں نے خود سے گھڑ رکھی تھی اللہ تبارک و تعالی نے ان میں سے کوئی چیز بھی حرام قرار نہیں دی تھی بحیرہ ہو سائبہ ہو حام ہو وسیلہ ہو ان میں سے کوئی بھی جانور اللہ تبارک و تعالی نے حرام قرار نہیں دیا بلکہ خود ساختہ انہوں نے حرام قرار دی ہوئی تھی وہ چیزیں چنانچہ اس پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک چیز پر توجہ دلائی ان کی کفار کی کہ دیکھو تمہاری گمراہی کا جو سبب ہے اس اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ تم نے اپنے آباء و اجداد کی تقلید کو اپنا رکھا ہے اور اس تقلید کے بل بوتے پہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو چھوڑتے ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات کو چھوڑ دیتے ہو نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تم فائدہ حاصل کرتے ہو اور نہ ہی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب نازل ہوئی ہے اس سے تم کوئی فائدہ اٹھاتے ہو بلکہ حضرت ابن ابی حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ عرب میں جب کوئی آدمی قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ جاتا تھا ہدایت پر آ جاتا تھا تو باقی لوگ اس کو کوسا کرتے تھے اور باقی لوگ اس کو عار دلایا کرتے تھے لو جی تم نے اپنے باپ دادا کے مذہب کو چھوڑ دیا اپنے آباء و اجداد کے مذہب کو چھوڑ دیا ان کو چھوڑ لینے سے گویا تم بزبان حال یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ تمہارے باپ دادے گمراہ تھے تمہارے باپ دادے نالائق تھے بے وقوف تھے کم عقل تھے
تبھی تو تم ان کے مسلک اور مذہب کو چھوڑ کر کے، ان کے دین کو چھوڑ کر کے تم نے یہ والی راہ اختیار کر لی، تو اب گویا تمہارے اس حالت سے یہی لگ رہا ہے تم اپنے باپ دادا کو کم عقل سمجھتے تھے، اور اب تم نے اپنے باپ دادا کو کم عقل ہی سمجھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں یہی ارشاد فرمایا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے آ جاؤ اللہ کے احکامات کی طرف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی طرف آ جاؤ، تو آگے سے ایک ہی جواب ہوتا ہے کہ بھائی ہم تو وہی کام کریں گے جو ہمارے باپ دادے کرتے رہے، ہم تو وہی کام کرتے رہیں گے جو ہمارے باپ دادا کرتے رہے۔ اب اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ تمہارے باپ دادے گمراہ تھے، تمہارے باپ دادے جاہل تھے، کم عقل تھے، ایسے نہیں، سوالیہ انداز میں بات بھی سمجھا دی اور ایک اصول بھی دے دیا پوری امت مسلمہ کو، وہ اصول بھی دیا اور ساتھ میں سوالیہ انداز میں تاکہ ان کی دل آزاری بھی نہ ہو، یوں بات کر دی۔ یہ نہیں کہا کہ تمہارے باپ دادے گمراہ تھے، کہا اچھا چاہے بھلے وہ بے راہی کی وجہ سے، بے عقلی کی وجہ سے اگر وہ ہلاکت کے کنویں میں بھی گرے ہوں تو بھی انہی کے پیچھے چلو گے، مطلب ہر حال میں انہی کے پیچھے چلنا ہے، اگرچہ وہ بے راہی پہ ہوں، بے عقلی میں ہوں، تب بھی تم انہی کے پیچھے چلو گے۔ سوال بنا دیا اس کو، اور اصول دے دیا کہ کسی شخص کی یا کسی بھی جماعت کی پیروی کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے، چاہے وہ آپ کا باپ دادا ہے، اگر اس میں وہ دو چیزیں پائی جاتی ہیں تو پھر تقلید آباء و اجداد یہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ جس کے اوپر مذمت کی جائے۔ ایسے ہی وہ جماعت جس میں یہ دو چیزیں پائی جائیں گی اس کی آپ پیروی کر سکتے ہیں، کیونکہ قرآن مجید میں خود موجود ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ علم والوں سے پوچھ لیا کرو اگر تمہیں معلوم نہ ہو۔ اب ایک نابینا شخص ہے، وہ بینا کی رہنمائی پر ہی چلے گا تو ہی تو راہ پہ آئے گا، ورنہ تو نابینا آدمی کسی کو پتہ ہی نہیں، تو پھر وہ کیسے خود بخود اخذ کرے قرآن اور حدیث سے مسائل۔ اس لیے فرمایا تقلید آباء ہو، باپ دادا کی تقلید ہو، کسی شخصیت کی تقلید ہو اور پیروی ہو، یا کسی جماعت کی ہو، دو چیزیں اس میں ہونی چاہیے۔ نمبر ایک، علم ہونا ضروری ہے، عالم ہو، علم ہو اس کے پاس۔ دوسری چیز یہ ہے کہ عمل مستقیم بھی ہو۔ یہ دو چیزیں جس میں پائی جائیں گی اس کی پیروی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، چاہے وہ اپنے باپ دادا میں سے کوئی ہو یا پھر کوئی اور شخصیت ہو۔ تو دو چیزیں قرآن نے ذکر کی کہ تم اپنے باپ دادا کی تب بھی پیروی کرو گے لا یعلمون شیئا، وہ کچھ بھی علم نہ رکھتے ہوں، مطلب علم رکھتے ہوں تو کر سکتے ہو، ولا یہتدون، راہ ہدایت پر نہ ہوں، یعنی عمل ٹھیک نہ ہو تو بھی تم ان کی پیروی کرو گے۔ تو مطلب یہ کہ عمل اگر ٹھیک ہے، علم بھی درست، عمل بھی مستقیم ہے، یہ دونوں صفتیں جس میں پائی جائیں گی، وہ چاہے کوئی شخصیت ہو یا وہ پوری کی پوری جماعت ہو، اس کی پیروی کی جائے گی۔ یہاں جس تقلید سے روکا گیا ہے وہ ہے اندھی تقلید، کہ جس میں جس کی آپ پیروی کر رہے ہیں نہ تو اس کے پاس کوئی علم ہے، اگر علم ہے بھی تو عمل اس کا اپنا ٹھیک نہیں، تو ایسے کی پیروی نہیں کی جائے گی۔ قرآن نے اسی کی نفی کی۔ بہت سمجھانے کے بعد بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے بہت ہی زیادہ کفار کو جب سمجھایا تو جب وہ نہیں سمجھتے تھے، قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ، لوگوں کے سامنے ہم نے طرح طرح سے پھیر کے وہ مثالیں بیان کی ہیں، لیکن لوگ پھر بھی نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ صرفنا، ہم نے پھر اس لیے آپ دیکھیں کہ قرآن مجید میں بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ بارہا آتی جاتی ہیں۔ صرفنا، ہم نے پھیر کے، اصلاح مقصد ہے۔ تو پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، دل میں ان کو ایک فکر لاحق ہوتی تھی،
وہ ویسے ہی غمزدہ ہوا کرتے تھے، غمگین ہو جایا کرتے تھے، جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت ہی زیادہ غم لاحق ہوتا تھا، اس وجہ سے کہ اتنی کھول کھول کے مثالیں بیان کرتے ہیں، پھر بھی یہ لوگ سمجھتے نہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیت میں مسلمانوں کو تسلی دی، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، ایمان والو تمہارے ذمے تمہاری اپنی ذات ہے، یعنی اول فریضہ جو ہے وہ اپنی ذات کی اصلاح ہے۔ اول فریضہ تمہارے ذمے یہ ہے کہ اپنی اصلاح کرتے رہو، ہاں دوسروں کی اصلاح کی مقدور بر کوشش ہو اور کوشش کرتے رہو اپنی قدرت کے مطابق، نتیجہ اور ثمرہ جو ہے اس کا ترتب کوئی شرط نہیں ہے۔ تمہارا عمل اگر درست رہا، تم راہ ہدایت پر مستقیم رہے، تو کوئی جتنا بھی گمراہ ہو جائے اس کی گمراہی سے تمہارا کچھ بھی نہیں بگڑے گا، تمہارا وہ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، بلکہ تم نے اپنی اصلاح کی پہلے کوشش کرنی ہے۔ اول مطلب اس آیت کا یوں آپ سمجھ لیں کہ ہر آن، ہر وقت، ہر گھڑی آدمی دوسرے ہی کے اخلاق کے اوپر دیکھتا رہے، نظر رکھے، دوسرے کے عمل کے اوپر ہی نظر رکھے، دوسرے کے کردار کو ہی دیکھتا رہے چلا جائے، دوسروں کے عقائد ہی کی چھان بین میں لگا رہے اور خود اپنی اصلاح سے فارغ ہو جائے۔ قرآن اس سے روک رہا ہے کہ تمہاری اتنی بھی ذمہ داری نہیں کہ اپنی فکر چھوڑ کے ان کی فکر میں لگ جاؤ، ایسی بھی تمہاری ذمہ داری نہیں کہ اپنی فکر چھوڑ کر کے دوسروں کی فکر میں لگ جاؤ، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ تمہارے ذمے ہے، پہلے اپنی ذمہ داری ہے، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اور ایسے ہی سب سے پہلے وانذر عشیرتک الاقربین، سب سے پہلے اپنے خاندان کو ڈراؤ، پھر اس کے بعد قوم کو جا کر کے ڈرانا۔ تو اپنی اصلاح کی پہلے کوشش کہ دوسروں کے اوپر نظر نہ ہو۔ اس سے سرسری طور پر بعض لوگوں نے یوں سمجھا نا کہ بھائی ہر انسان کے اوپر جو ہے نا، آپ بھی باہر کسی کو کہہ دیں کہ حضرت یہ کام غلط ہے، آپ غلط کام کر رہے ہیں، یہ موسیقی ہے، اس کا سننا درست نہیں، حرام ہے، یہ مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ دوسرے کو بتائے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ جتنا مجھے پتا ہے، میں دوسرے مسلمان کو اگر دیکھوں تو میں اس کو اس پر ضرور اس کو آگاہ کر دوں، یہی تو خیر خواہی ہے، یہی تو خیر خواہی ہے، تاکہ میرا مسلمان بھائی جو ہے وہ آخرت میں جہنم سے بچ جائے۔ لیکن بہت ساری زبانوں پہ، او مولوی صاحب تسی اپنا کام کرو، سانو اپنا کام کرن دیو، بھائی تم ٹھیکیدار ہو کہ تم ہمیں اس چیز سے روکتے ہو کیا؟ تو اس طرح کی تھوڑا سا ذہن میں آیا نا، علیکم انفسکم، لوگوں نے غلط مفہوم سمجھا کہ ایمان والو تمہارے اوپر صرف تمہاری ذات کی بات پرس ہے، کوئی آدمی گمراہ ہوتا ہے تو ہوتا رہے، حالانکہ ہرگز آیت کا یہ مفہوم نہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب معلوم ہوا نا تو کھڑے ہوئے، خطبہ ارشاد فرمایا، ابن ماجہ، ابو داؤد، ترمذی، تینوں کتابوں میں یہ روایت موجود ہے، کھڑے ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ لوگوں نے اس آیت کو پڑھ کر کے غلط اس کی تعویل کی ہے، اس کی تعویل غلط کر دی۔ میں نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا ہے کہ جس قوم میں کوئی برائی آ گئی ہو اور اس لوگوں نے اس برائی کو روکا نہ ہو، کہیں ظلم کا بہت زیادہ راج ہو چکا اور انہوں نے ظلم کو روکا نہیں، تو قریب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب آئے اور ان سب کو اپنی لپیٹ میں لے لے۔ اس لیے لوگوں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو، ورنہ پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر بدترین لوگوں کو مسلط کر دے گا جو تمہیں طرح طرح سے تکالیف دیں گے، اور پھر تمہارے نیک صالح لوگ بیٹھے ہوئے دعائیں مانگیں گے لیکن اللہ دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا۔ ہم اپنے حالات کا جائزہ خود لے سکتے ہیں۔ فرمایا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ بس صرف اپنی فکر کرے، دوسرے کی نہ کرے۔ یہاں بتلانا مقصد صرف یہ ہے کہ اپنی فکر پہلے کرو، اپنی فکر پہلے کرو، دوسروں کو بھی آگاہ کرنا ہے لیکن اپنی فکر زیادہ رہے۔ اپنی فکر کا تم سے آخرت میں باز پرس ہوگی، ہاں بھائی تو نے نماز پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی تھی، صحیح پڑھی تھی یا نہیں، تمہارے عقیدہ درست تھا کہ نہیں تھا۔ ہاں دوسروں کے اعمال کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا،
ہاں آگاہ کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، کیونکہ یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اس امت کی خصوصیت ہے۔ خیر امت جو اس امت کو کہا گیا ہے نا، کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ میرا اگر بھائی کوئی ایسا ہے جو رشوت لیتا ہے تو میری ذمہ داری بنتی ہے میں اس کو روک دوں۔ جو اپنے خاندان کا بندہ ہے اس طرح کا کام کر رہا ہے، میری ذمہ داری بنتی ہے۔ دو چیزیں یہاں ذکر کی ہیں، معروف اور منکر۔ معروف کیا چیز ہے؟ معروف کا عام فہم معنی ہوتا ہے پہچانی ہوئی چیز، اس کو کہتے ہیں معروف، مشہور جس کو آپ کہتے ہیں پہچانی ہوئی۔ اور منکر کا مطلب ہے غیر معروف چیز جو پہچانی ہوئی نہ ہو۔ عقلاً اور شرعاً جس چیز کو قرآن نے، احادیث نے یا عرف نے جس چیز کو مستحسن قرار دیا ہے وہ چیز معروف کہلائے گی، اور وہ چیز کہ جس کو عقل نے، شرع نے، عرف نے جس کو اوپرا سمجھا ہے، اجنبی سمجھا ہے، برا سمجھا ہے، وہ کیا ہے؟ منکر ہے۔ لہذا معروف کا حکم دینا اور منکر سے روکنا اس امت کی ذمہ داری ہے۔ اور قرآن مجید میں 20 جگہ یہ حکم ارشاد ہے۔ ابھی پہلے گزرا بلغ ما انزل الیک من ربک، نبی جی آپ بھی تبلیغ کیجئے ان احکامات کی جو آپ کی طرف اللہ تبارک و تعالی نے نازل کیے ہیں۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا، اس سے بڑی احسن بات، عمدہ بات، اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ جو اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتا ہو اور ساتھ میں یہ بھی کہے انی میں مسلمانوں کا ایک فرد ہوں، یعنی کہ مسلمان کی ذمہ داری ہوئی نا کہ اچھی بات کہنا اور بری بات سے روکنا۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اور یہ کہ بلاؤ، ہاں اس میں معروف اور منکر ان دونوں چیزوں کا تذکرہ فرما کے، یعنی کہ جو اچھا کام ہے اس کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، یہ اس امت کی ابھی بھی ذمہ داری موجود ہے۔ البتہ صرف اسی ذمہ داری میں لگ کے اپنے آپ کو بلا دینا، قرآن کہتا ہے یہ آیت کا منشا ہے کہ اس کے اوپر ہی زیادہ توجہ نہ ہو کہ بس صرف دوسروں کو ہی روکتے رہو اور اپنی اصلاح کی فکر کیا کر دو، چھوڑ دو، بلکہ اپنی فکر پہلے۔ ہاں اگر معاشرے میں اس قدر غلو پیدا ہو چکا کہ آپ کی بات کوئی سننے کے لیے تیار نہیں، اور اگر آپ بات کہیں کریں گے تو وہ مجمع الٹا آپ کے اوپر ٹوٹ پڑے گا اور آپ کو تکلیف اور نقصان پہنچائے گا، ایسی صورت میں پھر آپ اس کو دل سے برا سمجھے، وہ درجے بتلائے گے، یا تو ہاتھ سے روک دو یا زبان سے روکو، اور اگر ان دونوں صورتوں میں نقصان کا کوئی پہلو نکلتا ہے تو پھر دل سے کیا اس کو برا سمجھو۔ یہی سب سے کمزور ترین ایمان کا درجہ ہے کہ کم از کم دل سے تو اس کو کیا سمجھے، برا سمجھ لے۔ اس لیے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، تمہارے ذمے تمہاری اپنی ذات ہے، لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، جب تم خود ہدایت پر ہو تو جو شخص گمراہ ہے وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ الی اللہ مرجعکم، اللہ ہی کی طرف تم سب کو لوٹ کر کے آنا ہے، فینبئکم بما کنتم تعملون، وہ اللہ آگاہ کر دے گا ان اعمال سے جو تم کیا کرتے تھے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ودعاء مستجابا ورزقا طیبا واسعا وشفاء من كل داء، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك۔